خطبے کے بعد جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے اس میں رب تبارک و تعالی اپنے بندوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان پر یہ روزے فرض کیے گئے۔ یہ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کی زندگی حاصل کرو۔ اور یہ روزے ایام معدودات، گنتی کے روزے۔ آگے ارشاد فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر، پس اگر تم میں کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا وہ حالت سفر میں ہو، تو فعدۃ من ایام اخر، ان دونوں قسم کے لوگوں کے لیے یہ چھوٹ دے دی گئی کہ وہ اگر چاہیں تو رمضان میں روزہ نہ رکھیں، بعد رمضان ان روزوں کی قضا کریں۔ آگے ارشاد فرمایا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور تیسری قسم ان لوگوں کی بیان کی کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، یعنی اتنے کمزور ہیں اور انتہائی عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ اگر وہ روزہ رکھے تو ان کے اعضاء اس کو برداشت نہ کر سکیں گے۔ اسی لیے ایسے لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ ان میں قدرت ہی نہ ہو، اس بات کی طاقت ہی نہیں ہے ان کے اندر کہ وہ روزے کو برداشت کر سکیں، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ان کے اعضاء کھانے پینے وغیرہ سے اپنے آپ کو روک نہیں سکتے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے حکم کیا ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ہر روزے کے بدلے مسکین کو دونوں ٹائم کا کھانا کھلائے۔ تو گویا اگر وہ رمضان 29 کا ہو تو 29 مساکین کو وہ کھانا کھلائے دونوں وقت کا، اور اگر 30 کا ہو تو 30 دن میں۔ اس میں چند باتوں کی طرف میں آپ کی توجہ لے جاؤں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روزے صرف امت محمدیہ پر ہی فرض نہیں بلکہ اس امت سے پہلے جو امتیں تھیں ان پر بھی یہ روزے فرض تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ تمام امتوں میں سب سے آخری امت
امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اس کے بعد کوئی اور امت نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور حضور کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی آنے والا نہیں. تو جب حضور کے بعد کسی نبی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تو ظاہر ہے حضور کی امت کے بعد کسی امت کا آنا بھی محال ہے. تو حضور کی امت یہ آخری امت، اس سے پہلے بہت سی امتیں گزر گئی. چنانچہ حضور سے پہلے حضرت عیسیٰ ابن مریم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی امت، جن کو نصارہ کہا جاتا ہے اور آپ کی زبان میں انہیں عیسائی کہتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ جناب موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام. ان کی امت، اس کو یہود کہا جاتا ہے، جس کو آپ جو کہتے ہیں. اسی طرح ان سے پہلے بھی انبیاء و مرسلین آتے رہے اور ان کی امتیں ہوتی رہی. امت کہتے ہیں اسے کہ جو اپنے نبی کو ایکسپٹ کرے، اپنے نبی کو مانے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہمارے حضور سے پہلے خواہ وہ جناب عیسیٰ ابن مریم ہو یا حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہو، ان کی بھی دو گروہ تھے، دو جماعتیں تھیں. ایک وہ جماعت کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو مانتی تھی، ان کے لائے ہوئے پیغامات پر عمل کرتی تھی. دوسری وہ جماعت تھی، دوسرا وہ گروہ تھا کہ جو آپ کا منکر تھا. اسی طرح جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے بھی دو گروہ. ایک وہ گروہ کہ جو آپ کی تعلیمات پر عمل کرتا تھا، آپ کو مانتا تھا، اور دوسرا وہ گروہ کہ جو آپ کی تعلیمات کا انکار کرتا تھا. اسی طرح امت محمدیہ کو آپ دیکھ لیجئے، یہاں پر بھی دو گروہ نظر آتے. ایک وہ گروہ کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور آپ کے لائے ہوئے قوانین کو، لائی ہوئی شریعت کو زبان سے بھی اور دل سے بھی اقرار کیا، تصدیق کی، جس کو امت اجابت کہا جاتا ہے، اور اس میں ہم اور آپ سبھی شامل ہیں. دوسرا وہ گروہ کہ جس نے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار کیا، اس گروہ کو کافر کہا جاتا ہے. خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو یا اہل حنود ہو، آتش پرست ہو، ستارہ پرست ہو، یا جتنے بھی اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں، وہ سب کے سب کافر ہیں. مجھے بتانا یہ ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ یہ رمضان کے روزے پچھلی امتوں پر بھی فرض تھے، تو پچھلی امتوں کے اندر تو موجودہ یہودی اور موجودہ عیسائی یہ بھی تو ہیں. تو ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ رمضان میں عیسائی روزے رکھتے ہیں. ہم نے تو نہیں سنا کہ یہودی رمضان میں روزے رکھتے ہیں، کیونکہ قرآن تو یہی کہہ رہا نا کہ جس طرح رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے، اسی طرح تم سے پہلی امتیں
یعنی عیسائی، یہودی، ان سب پہ فرض کیے گئے. لیکن آج آپ دیکھیں کوئی یہودی، کوئی عیسائی ان روزوں کو نہیں رکھتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان پر یہ روزے فرض تھے، تو اس سے مراد وہی گروہ ہے کہ جس نے جناب عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی نبوت و رسالت اور ان کی شریعت کو ایکسپٹ کیا. وہ لوگ روزہ رکھتے تھے، وہ ایمان والے، خواہ وہ عیسائی ہیں، اور انہی کو اہل کتاب کہا گیا ہے. اہل کتاب یہ وہی لوگ ہیں، وہ گروہ کہ جس نے صحیح معنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی. وہ اہل کتاب ہے. اور موجودہ جو گروہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ماننے والوں کا نہیں ہے، یہ تو انکار کرنے والوں کا ہے. یہی وجہ ہے کہ موجودہ گروہ ان کی کتابوں کے اندر بھی ان روزوں کا ذکر نہیں ہے. اور جب نہیں ہے تو نہ یہ روزے رکھتے ہیں، نہ عیسائی روزے رکھتے ہیں، نہ یہودی روزے رکھتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں حضور کی امت، یہ ساری امت حضور کی امت ہی تو ہے. تو کہنے کا میرا مقصد دوستو یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ یہ روزے پچھلی امتوں پر فرض تھے اور پچھلی امتیں بھی ان روزوں کو رکھا کرتی تھیں. اب آؤ میں آپ کو بتاؤں آخر اس امت پر رب تبارک و تعالیٰ نے ان روزوں کو فرض کیوں قرار دیا؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں جتنی بھی عبادات ہیں، خواہ وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یہ سب کے سب ادائے مصطفیٰ کا نام ہے، حضور کی اداؤں کا نام ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کی ادائیں اس قدر پسند آئیں کہ رب نے اپنے محبوب کی اداؤں کو اپنی عبادت کا رکن قرار دیا اور ان اداؤں کو فرض قرار دے دیا کہ اے میرے بندو جب میری عبادت کرو تو وہی ادائیں لے کر کے آؤ، انہی اداؤں سے کرو کہ جس اداؤں سے میرے محبوب نے مجھے یاد کیا. چنانچہ آپ دیکھیے روزے فرض ہونے سے پہلے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو حضور غار حرا میں تشریف لے جاتے اور آپ روزہ رکھتے، وہاں بیٹھ کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی تسبیح، اس کی تحمید وہ بیان فرماتے. جب سورج غروب ہوتا تو حضور افطار فرماتے. یہ سلسلہ تھا. لیکن دیکھیے اللہ کو اپنے محبوب کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ محبوب کی ساری امت پر ان روزوں کو فرض کر دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ روزے یہ ادائے مصطفیٰ کا نام ہے. میرا محبوب صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکا رہا میری اور رضا خوشنودی کے لیے. خواہشات نفسانی کو چھوڑ دیا میری رضا خوشنودی کے لیے. یہ ادا خدا کو اپنے محبوب کی اتنی پسند آئی کہ اس نے اللہ کے رسول کی امت پر ان روزوں کو فرض کر کہ تم بھی وہی ادائے اختیار کرو جو میرے محبوب نے اختیار کری. تو دوستو روزہ ہو،
نماز ہو، یہ سب کی سب ادائے مصطفیٰ کا نام ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لو کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا مقام ہے، اور حضور مقام محبوبیت کے کس درجے پر فائز ہے۔ اللہ پچھلے جمعے کو میں نے جو سلسلہ چل رہا ہے اس کے تعلق سے ستر عورت اور استقبال قبلے کے تعلق سے جو کہ نماز کی شرائط ہے ذکر کیا تھا۔ اس میں چند باتیں رہ گئی تھی۔ ستر عورت کے تعلق سے تو یہ بات سننے کے لائق ہے، اور بلکہ آپ اپنی اپنی عورتوں کو، اپنی اپنی بیویوں کو بتائیں تاکہ وہ اس کا لحاظ رکھیں اور ان کی نمازیں صحیح ہو سکیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ستر عورت کا سر سے لے کر اور گٹوں تک یہ جتنا بھی حصہ ہے حالت نماز میں چھپانا فرض ہے۔ اگر اس حصے میں سے کوئی بھی حصہ 1/4 اتنی دیر تک کھلا رہا کہ جتنی دیر میں سبحان اللہ کہا جاتا ہے تو اس عورت کی نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے ہماری ماں بہنیں نماز پڑھتے وقت ان تمام باتوں کا خیال رکھیں۔ بہت سی مقامات پر میری نظر بھی پڑی اور یقیناً آپ حضرات کی بھی نظر پڑتی ہوگی کہ ہماری ماں بہنیں جب نماز پڑھتی ہیں تو دوپٹہ جو پہنتی ہیں وہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ ان کے بالوں کی سیاہی نظر آتی ہے۔ اسی طرح یہ باؤں، اس کو کلائی آپ کہتے ہیں، جب وہ نیت باندھے ہوتی ہیں اور دوپٹہ یہاں پڑا ہوتا ہے تو کیونکہ وہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ اس کی کلائی چمکتی ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر اس بات کا لحاظ نہ کیا گیا تو عورت کی نماز نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ ستر عورت یہ نماز کے شرائط میں سے ہے، اور شرط اس کو کہتے ہیں کہ شرط جس کی ہوا کرتی ہے اس چیز کا وجود اس شرط کے واقع ہونے پر ہوتا ہے۔ یعنی نماز پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اپنے پورے جسم کو چھپایا، جس کی شریعت نے آپ کو حکم دیا ہے، تو یہ شرط پوری ہوئی۔ اب جو آپ نے نماز پڑھی تو آپ کی نماز ہو گئی۔ اور اگر شرط ہی پوری نہیں ہوئی، لاکھ آپ نماز پڑھیں، رکوع کریں، سجدہ کریں، تسبیحات کریں، علم شریف پڑھیں، قرآن پڑھیں، اتحیات پڑھیں، درود پاک پڑھیں، وغیرہ وغیرہ سب کچھ کریں، آپ یاد رکھیے اس یہ کرنے کے باوجود بھی نماز نہیں ہونی۔ کیوں؟ شرط پوری ہوئی۔ تو شرط کا مشروط جب ہی پایا جاتا ہے جب شرط پائی جاتی ہے۔ مشروط کہتے ہیں اس کو جس کی شرط ہوا کرتی ہے، تو اس چیز کا وجود ہی جبھی ہوگا جب شرط پائی جائے۔ اگر شرط نہیں پائی جا رہی تو وہ چیز نہیں پائی جائے گی، یعنی نماز نہیں ہوگی۔ لہذا آپ حضرات اپنے اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی بیویوں سے اس مسئلے کو بیان کریں کہ آپ جب نماز پڑھیں تو کپڑا اتنا موٹا ہونا چاہیے کہ آپ کے سر کے بال وہ چھپے رہے۔ یاد رکھیے
عورت کے لیے حالت نماز میں صرف چہرہ کھلا رہے گا، یہ کان یہ سب ستر عورت میں داخل ہے، یہ کان کھلا نہیں رہنا چاہیے، اس لیے وہ اس طرح سے دوپٹہ پہنے کہ صرف چہرہ دکھائی دے، کان وان یہ سب ڈھکے ہونے چاہیے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہماری ماں بہنیں نماز پڑھ رہی ہیں، کان کھلے ہوئے، نماز نہیں ہوتی۔ اور یہ شریعت محمدیہ میں یہ قانون جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی نے بیان فرمایا ہے۔ تو اس لیے ہماری ماں بہنوں کو چاہیے خدا را کہ وہ نماز پڑھتے وقت سر سے لے کر اور ٹخنوں تک اپنا ہر عضو ہر حصہ ایسا چھپا ہونا چاہیے کہ وہ چمکے بھی نہیں۔ تب تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے جب وہ شرط پوری کر لیں گی تو پھر ان کی پڑھی جانے والی نماز ہی ہوگی، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ دوسری بات استقبال قبلہ کے تعلق سے یہ رہ گئی تھی کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ استقبال قبلہ یعنی نماز پڑھتے وقت آپ کا چہرہ قبلے کی جانب ہونا چاہیے، اس کو استقبال قبلہ کہا جاتا ہے۔ کتنا ہونا چاہیے؟ سامنے قبلہ ہے، یہ آپ کا چہرہ ہے، تو بالکل خانہ کعبے کے بیچ میں ہو، یا اس طرف بھی ہو سکتا ہے یا اس طرف بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے سلسلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ کے چہرے کی سمت خانہ کعبے کی طرف ایسی ہو کہ اگر 45 درجے اس سے انحراف ہے تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر 45 درجے سے زیادہ آپ کا چہرہ خانہ کعبے سے پھر گیا ہے تب نماز واجب الاعادہ ہے، نماز آپ کی نہیں ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کسی ایسے مقام پر ہیں کہ جہاں قبلے کا ڈائریکشن نہیں معلوم کہ قبلہ کدھر ہے، اور نہ ہی وہاں پر کوئی بتانے والا ہے کہ جو بتا دے کہ قبلہ اس سائڈ ہو۔ اس کے پاس اتنا علم بھی نہیں ہے کہ چاند اور سورج کو دیکھ کر کے سمت قبلے کو متعین کر لے، اتنا بھی بیچارے کے پاس علم نہیں، کوئی بھی ذریعہ نہیں۔ تو کیا ایسے شخص پر نماز پڑھنا ضروری ہے؟ کہا بالکل ضروری۔ تو کہا صاحب استقبال قبلہ تو شرط ہے، اب شرط کا تو پتہ ہی نہیں کہ ادھر کو ہے کہ ادھر کو ہے کہ ادھر کو ہے کہ ادھر کو ہے۔ تو جب بیچارہ جانتا ہی نہیں ہے کہ قبلہ ادھر ہے یا ادھر ہے یا ادھر ہے یا ادھر ہے یا ادھر ہے، تو پھر وہ کیا پڑھے گا نماز، اور نماز کیسے ہوگی؟ تو یاد رکھیے گا دوستو، ایسی حالت کے اندر بھی اس پر نماز ترک نہیں ہوگی، نماز پڑھنا اس پر لازم و ضروری ہے۔ اب رہی بات یہ کہ جب سمت قبلہ بتانے والا کوئی نہیں، نہ اس کے پاس علم ہے، تو آخر وہ کس طرف رخ کر کے نماز پڑھے؟ تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اس شخص کو تحری کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ تحری۔ تحری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ شخص اپنے دل سے پوچھے، اے دل بتا تیرا جھکاؤ کدھر ہے؟ آیا قبلہ ادھر ہے، ادھر ہے، ادھر ہے، ادھر ہے؟ تو جدھر دل کا جھکاؤ ہو جائے وہ اسی طرف رک کر کے کھڑا ہو جائے اور نماز پڑھے۔ اگر اس کے دل کا جھکاؤ اس طرف ہوا تھا
اور وہ اس طرف کھڑا ہو گیا، ایک رکعت اس نے اس طرف پڑھی اور دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا، تو پھر دل نے کہا ارے ادھر نہیں ہے ادھر، تو حکم ہے اسی حالت میں ادھر مڑ جائے۔ دوسری رکعت پوری کر کے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا کہ دل نے کہا نہیں، نہ ادھر تھا نہ ادھر، ادھر ہے، تو حکم ہے ادھر مڑ جائے۔ تین پوری کرنے کے بعد چوتھی کے لیے جب وہ کھڑا ہوا تو اب دل نے پھر فیصلہ کیا، اے نمازی، ارے قبلہ نہ ادھر تھا نہ ادھر تھا نہ ادھر تھا بلکہ ادھر ہے، تو حکم ہے کہ اب وہ اسی حالت میں ادھر کو پھر جائے۔ آپ غور کیجئے گا، 4 رکعت کی نماز، خواہ وہ ظہر کی ہو یا عشاء کی ہو یا عصر کی ہو، اس پڑھنے والے نے 4 طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ مجھے بتاؤ، قبلہ تو کسی ایک ہی جانب ہوگا نا؟ تو جب ایک ہی جانب ہے اور اس نے 4 طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، تو جو 3 طرف رخ کر کے نماز پڑھی وہاں تو شک نہیں پائی گئی نا، تو وہ 3 رکعتیں بیکار ہونی چاہیے، کیونکہ ان 4 سمتوں میں قبلہ تو کسی ایک ہی سمت ہوگا نا، چاروں سمت تو نہیں۔ اب اگر اس طرف تھا تو ادھر پڑھنا ادھر پڑھنا ادھر پڑھنا یہ بیکار ہو گیا، ادھر تھا تو ادھر 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 یہ بیکار ہو گیا، ادھر تھا تو ادھر 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 یہ بیکار، کیونکہ قبلہ تو کسی ایک ہی طرف ہوگا نا۔ مگر فقہا فرماتے ہیں بات تمہاری بالکل صحیح ہے، غلط 3 طرف جو تم کہہ رہے ہو کہ 3 طرف جو اس نے نماز پڑھی ہے وہ غلط ہے، پروف کیا ہے تمہارے پاس؟ ارے بے وقوف سوچ، اگر متعین ہو جاتا کہ قبلہ ادھر ہے تو پھر وہ ادھر نہ پڑتا۔ یہ جو 3 طرف رخ کر کے جو اس نے نماز پڑھی ہے تو قبلہ متعین تو نہیں ہے نا، تعیین تو نہیں ہے، اور تعیین ہونے کے بعد اگر تعیین ہو جائے جس سمت کی بھی تو بقیہ 3 سمتیں وہ غلط ہوں گی، مگر چونکہ تعیین نہیں پائی جا رہی ہے اسی لیے ہر طرف رک کر کے نماز پڑھنا اس کے حق میں درست ہے، اور درست یہ ہے یوں ہے کہ اس لیے کہ اس کے حق میں چاروں طرف قبلہ۔ تو دیکھا، کہنے کا میرا مطلب یہ ہے دوستو کہ کسی بھی حال میں نماز کو معاف نہیں کیا گیا ہے، نماز آپ کو بہرحال پڑھنی ہے، یہی حکم۔ اگر آپ کشتی کے اندر دریا میں سفر کر رہے ہیں، نماز کا وقت آ گیا، آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، فرض کیجئے کشتی بالکل سمت قبلے کی طرف جا رہی ہے، آپ کھڑے ہوئے، نیت باندھ لی آپ نے، ابھی 1 رکعت پڑھی تھی کہ دوسری رکعت میں آپ کھڑے ہوئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ اس کشتی کا رخ بدل گیا، ابھی چل رہی تھی یوں، اب چلنے لگی یوں، تو آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ بھی رخ بدل دیں، جیسے جیسے وہ رخ بدلتی چلی جائے آپ بھی بدلتے چلے جائیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ دوستو کسی بھی حال کے اندر، سفر میں ہو، حضر میں ہو، گھر میں ہو، باہر ہو، کام پہ ہو، کام کے باہر ہو، ہر جگہ نماز معاف نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح یہ رمضان شریف کے روزے دوستو یہ بھی بڑے افسوس مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جوان بچے روزہ نہیں رکھتے، عذر کیا ہے؟ بڑا گڑھو کام ہم کرتے ہیں۔ ارے دوستو سوچو ذرا سا، یہ طاقت اسی رب نے دی ہے، وہ اگر تم سے طاقت لے لے تو تم کام کر سکو گے؟ یہ کتنی بڑی اس کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے کہ تمہیں طاقت دے رکھی ہے، اور تم ہو کہ اس کے حکم کو اس کان سنتے ہو، اس کان اڑا دیتے ہو۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ اس ماہ مبارک کے تقاضوں کو پورا ہم اور آپ کریں، اور انشاءاللہ مولا تبارک و تعالی جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رہیں رمضان مبارک آتے رہیں اور ہم ان کے تقاضوں کو پورا کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔